السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کچن میں تھی جب میرے کانوں میں میری بیٹی کے رونے کی آواز گونجی۔ مجھے ایک بار پھر سے اس کی فکر ستانے لگی۔ میرے علاوہ کام کرنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ میں جلدی سے بھاگتی ہوئی اپنی بیٹی کے پاس گئی۔ میں نے اسے اٹھایا، وہ ابھی تک بخار میں تڑپ رہی تھی۔ بخار ایسا تھا کہ جیسے لگ رہا تھا یہ کوئی انگارہ ہو۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور کچن میں آ کر کام کرنے لگی۔ میری ساس ابھی تک اپنے کمرے میں بند تھی۔ کچھ دیر بعد ان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آ گئیں۔ آتے ساتھ ہی وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ میں کھانا بنا چکی تھی تو اپنی بیٹی کو گود میں لیے ان کے پاس آ گئی۔ میری بیٹی اب بخار کی وجہ سے بے ہوش ہونے کی تھی۔ وہ کچھ کھا پی نہیں رہی تھی۔ اس کے منہ میں چھالے پڑے ہوئے تھے۔ 2 ماہ کی معصوم سی بچی تھی۔ میں نے کچھ دیر اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اپنی ساس کی طرف بڑھی۔ امید سے آئی اور کہنے لگی کہ امی خدا کے لیے مجھے کچھ پیسے دے دیں تاکہ میں زمرہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جا سکوں۔ اس کی حالت دیکھیں، اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ بخار کی وجہ سے اس کا سارا جسم تپ رہا ہے۔ یہ کوئی تیسری بار ہوگا کہ جب میں نے اپنی ساس کو اس کے بارے میں بتایا تھا۔ میری ساس نے ایک حقیر سی نظر مجھ پر ڈالی اور پھر ایک حقارت بھری نظر میری بیٹی پر ڈالی اور کہنے لگی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور خاص طور پر یہ تمہاری اس بیٹی کے لیے تو ہرگز نہیں ہے۔ وہ مجھے جھڑک کر کہنے لگی تھی تو میری آنکھوں میں مزید آنسو آنے لگے۔ میرا شوہر بھی گھر پر نہیں تھا، وہ ایسے بھی دوسرے ملک میں تھا، اور میرے تمام تر ذمہ داری اس نے اپنی ماں پر ڈالی ہوئی تھی، اور مجھے بیاں کے لانے کے بعد تقریباً 6 ماہ بعد وہ گیا تو واپس نہ آیا۔ اب میں مکمل طور پر اپنی ساس کے رحم و کرم پر تھی۔ کبھی کبھی اس کی کال آتی تو وہ امی سے میرا حال احوال پوچھ لیتا۔ اس کے علاوہ ان کا مجھ سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ ان کے جانے کے 6 ماہ بعد میری بیٹی پیدا ہوئی، لیکن بیٹی ہونے کے بعد میری ساس کا رویہ بدل گیا تھا۔ جس طرح وہ بدلی بیٹی بلکہ اس طرح ہی وہ بدل چکی تھی۔ میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اپنی ساس کی منت کی کہ کہنے لگی کہ امی جان خدا کے لیے اس ننھی جان کے اوپر ترس کھائیں۔ میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کا علاج کروا سکوں، مجھے بس کچھ پیسے دے دیں، میں بہت جلد آپ کے پیسے لوٹا دوں گی۔ میری ساس نے مجھے ایک دم سے دھکا دیا۔ میں نے نیچے گرتے ہوئے بچی تھی اور اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری ساس مکمل طور پر غصے میں آ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ خبردار، اگر دوبارہ مجھ سے اپنی اس بیٹی کے لیے پیسے مانگے، تیرا اگر بیٹا ہو جاتا نا تو تجھے میں سر آنکھوں پر بٹھا دیتی، تیرے تمام ناز نخرے اٹھاتی، اور وہ اگر بیمار ہوتا تو خود اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی اور سب سے مہنگا ترین علاج کرواتی، لیکن تیری اس بیٹی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھی تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اپنی ساس کے منہ سے یہ ساری باتیں سننے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں نے کہا کہ امی جان وہ مر جائے گی، تو وہ کہنے لگی کہ مرتی ہے تو مر جائے، میری بلا سے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، تم جانو اور تمہاری بیٹی جانے۔ اپنی ساس کے منہ سے نکلے ہوئے یہ تمام الفاظ مجھے تیر کی مانند لگے تھے۔ میں اپنی تیز تپتی ہوئی بیٹی کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی اور کپڑا گیلا کر کے اس کے سر پر رکھتی رہی۔ جس طرح میں 2 دن سے رکھ رہی تھی، میری بیٹی نے 2 دن سے کچھ نہ کھایا تھا۔ نہ جانے کیوں اس معصوم کے منہ میں چھالے بھی پڑ چکے تھے، تو وہ فیڈر کے ساتھ دودھ بھی نہیں پی سکتی تھی۔ میں اسے کیا کھلاتی اور کیا پلاتی؟ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے میرے پاس ایک ڈھیلا بھی نہیں تھا۔ میں کھانے ویسے بھی بنا چکی تھی۔ اب 3 بجے تک میں فارغ تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کے سر پر گیلا کپڑا رکھنا شروع کر دیا، لیکن اگلے ہی 2-3 گھنٹوں میں میری بیٹی کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ وہ خاموشی سے اس دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ میں پھر بھی خاموشی سے اس کے ماتھے پر گیلی پٹیاں رکھتی رہی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں پیلے پڑ چکے ہیں اور وہ بے جان ہو چکی ہے۔ جب میں نے اسے سنبھالا تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ایک دم سے ایک چیخ میرے ہونٹوں سے نکلی تھی۔ میری ساس بھاگتی ہوئی میرے کمرے میں آئی اور صفائی کرنے والے ملازمہ بھی آ چکی تھیں۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے آئیں تو میں اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی رو رہی تھی۔ ملازمہ نے آگے بڑھ کر مجھ سے پوچھا، میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ ملازمہ نے میری بیٹی کو سنبھالا تو اس کے بھی پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بھی جھجکتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹی بڑی بی بی بچی اس دنیا سے چلی گئی ہے، اس کی سانس نہیں چل رہی۔ میں رو رہی تھی، مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ آخر کار جانے کیسے کر کے یہ خبر ہمارے محلے تک پہنچ گئی اور میری بیٹی کے جنازے کے لیے اعلان بھی کروا دیا گیا۔
میں نہیں جانتی کہ اس کے باپ کو اس کی اطلاع کر دی گئی تھی یا نہیں، لیکن جنازے کے لیے اب لوگ ہمارے گھر پر موجود تھے اور جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن میں نے اپنی بیٹی کسی کو بھی نہ دی۔ میں اسے اپنے گود میں اٹھائے اپنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور محلے کی تمام عورتیں مجھے بچی کی میت دینے کا بول رہی تھیں تاکہ غسل اسے دے دیا جائے، لیکن میں نے ایک چیخ نکاری اور اللہ تعالیٰ سے انصاف مانگنے لگی۔ میرے دل میں بے حد درد تھا، میری سانس دور کھڑی خاموش تھی، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہوں، وہ دنیا کا سامنا نہ کرنا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ذرا بھی دکھ نہ تھا۔ میں نے اس کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور پھر اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہنے لگی کہ یا اللہ، تجھے تیری خدائی کا واسطہ، تجھے تیری حکمت کا واسطہ، تو بے شک اچھا بدلہ لینے والا ہے۔ میری بیٹی کی جان جس کی وجہ سے گئی ہے تو اس کی سخت پکڑ سے سخت کرنا، ابھی کے ابھی مجھے انصاف چاہیے۔ میں نے لرز کر کہا اور اپنی بیٹی پر اپنے بازو کی گرفت ڈھیلی کر دی۔ ملازمہ نے میرے ہاتھوں سے بچی کو لے لیا تو دوسری طرف جو کچھ منظر میں نے دیکھنے کو ملا وہ سب کے ہوش اڑانے کے قابل تھا۔ خدا کی خدائی کو شاید جوش آیا تھا۔ میرے ماں باپ بچپن سے ہی نہیں تھے، مجھے چھوڑ کر اپنی دنیا کو سدھار گئے تھے، لیکن یہاں پر مجھے اکیلا چھوڑ دے، میری کفالت کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ دور کے رشتہ دار ایک عورت تھی جس نے میری کفالت کا ذمہ اٹھایا تھا۔ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کا شوہر بھی وفات پا چکا تھا۔ آخر کار اس نے بھی مجھے اپنی گود لیا اور پھر مجھے پالنے لگی۔ وہ بہت غریب تھی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی تھی، اور جو پیسے بن پڑتے وہ میرا پیٹ پالتی۔ کچھ بڑی ہوئی تو اس نے مجھے اسکول ڈالا اور اسکول کی بھی فیس ادا کرنے لگی۔ میں نے اسے ہی اپنی ماں سمجھا اور اس نے بالکل مجھے اپنی بیٹی کی طرح پالا۔ اس خالہ سے مجھے بڑی عقیدت تھی۔ آہستہ آہستہ میری بڑی کلاسیں شروع ہونے لگی تو خالہ نے میرے لیے محنت زیادہ کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ اب وہ تین گھروں میں جا کر صفائیاں کرتی، برتن دھوتی اور میری فیس جمع کر پھر میری فیس پوری نہ ہوتی تو وہ راتوں کو بیٹھ کر کپڑے سلائی کرتی، کشیدہ کاری کرتی اور جو پیسے بن پڑتے اس سے میری فیسیں ادا کرتی، اور پھر فیس ادا کرنے کے بعد میرے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا کرتی۔ اکثر خود بھوکی رہ جاتی لیکن مجھے وہ اکثر کھانا وقت پر دیتی تھی۔ یہ بات سچ تھی کہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں اس کی بیٹی نہیں ہوں، لیکن اس نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح ہی پالا تھا۔ دن گزرنے لگے اور آہستہ آہستہ خالہ کی صحت گرنے لگی۔ میں بھی اب گریجویشن میں پہنچ چکی تھی۔ خالہ نے مجھے یونیورسٹی میں بھیج دیا، لیکن یونیورسٹی کی فیس وہ بالکل بھی پوری نہیں کر پا رہی تھی۔ آخر کار میں نے خالہ سے کہا کہ مجھے یونیورسٹی نہیں جانا، مجھے بس گھر میں رہ کر آپ کی خدمت کرنی ہے۔ خالہ بس چاہتی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ پڑھوں، وہ میری ماں سے کیا گیا وعدہ پورا کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ میں نے کہا کہ خالہ جان، سب سے پہلے آپ کی صحت ہے، اس کے علاوہ ہی کچھ اور ہوگا۔ خالہ جان میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگے کہ بیٹا، میری خواہش تھی کہ تم ڈاکٹر بنو، تم پڑھتی لکھتی تو ہی ڈاکٹر بنتی نا۔ اب دیکھو تقدیر نے کیسا کھیل کھیلا ہے، میں بھی بیمار پڑ چکی ہوں، اب میں تمہاری فیس بھی ادا نہیں کر سکتی۔ میں نے خالہ جان کو اس وہم و گمان سے نکالا اور کہا کہ خالہ جان، ایسی کوئی بات نہیں، بچپن سے لے کر اب تک مجھے پالا پوسا ہے، مجھے اتنا بڑا کیا ہے، اب اگر آپ کی صحت گرنے لگی ہے تو اب یہ مجھ پر بنتا ہے کہ میں آپ کی خاطرداری کروں۔ میں بہت جلدی کوئی کام ڈھونڈ لوں گی، الحمدللہ میری پڑھائی اتنی اچھی ہے کہ مجھے کہیں اچھی جاب مل سکے۔ میں کل سے ہی جب اس کے لیے انٹرویو دینا شروع کر دوں گی اور پھر مجھے انشاءاللہ بہت جلدی اچھی نوکری مل جائے گی۔ پڑھنا لکھنا تو بعد میں بھی چلتا رہے گا، سب سے پہلے آپ کی صحت ہے۔ خالہ جان سے یہ کہا تو وہ مجھے بے حد دعاؤں سے نوازنے لگی۔ میرے لیے رشتے بھی بہت آ رہے تھے، لیکن میں نے خود خالہ جان کو کہہ دیا تھا کہ مجھے ابھی کسی سے شادی نہیں کرنی، مجھے رشتہ کرنا ہی نہیں ہے، پہلے مجھے آپ کا علاج کرنا ہے اور آپ کی خدمت کرنی ہے۔ اتنے سال میں آپ کے ساتھ رہی ہوں، آپ میری دیکھ بھال کرتی، لیکن اب جب آپ کو دیکھ بھال کرنے کا وقت آیا ہے تو میں آپ کو ایسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ خالہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، میں نے خالہ سے کہا تو خالہ میرے سر پر بوسہ دے کر کہنے لگی کہ میری بیٹی، کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کو جوان ہوتے ایسے ہی نہیں دیکھ سکتے۔
ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کے ہو جائیں۔ بیٹا، میں نہیں جانتی کہ میری زندگی کتنی رہ گئی ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے ہی تمہارے ساتھ تمہارا رشتہ کر کے تمہارے گھر کا کر دوں۔ لیکن میں نے خالہ کی کوئی بات نہ سنی اور اپنے انٹرویو دینے لگی۔ بہت جلدی مجھے ایک اچھے اسکول میں نوکری مل گئی۔ صبح صبح خالہ کی دیکھ بھال کرتی، انہیں ناشتہ بنا کر کھلاتی اور پھر اسکول کے لیے چلی جاتی۔ 2 بجے تک میں اسکول سے واپس آتی اور میرے انتظار کر رہی ہوتی۔ میں ان کے ساتھ ہی مل کر کھانا کھاتی اور پھر گھر کے سارے کام نپٹاتی۔ وہ مجھے ہر وقت دعائیں دیتی رہتی، لیکن ہر وقت مجھ سے یہی کہتی رہتی کہ بیٹا، مجھے تمہاری بہت فکر لگی رہتی ہے، نہیں جانتی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور کیا نہیں، بس میری زندگی میں ہی تم اپنے گھر کی ہو جاؤ تو میں سکون سے مر بھی جاؤں۔ سکون کی ان کے یہ الفاظ میرے دل میں خنجر کی طرح لگتے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور میں ان سے کہتی کہ امی، خدا کے لیے آپ ایسی باتیں مت کیا کریں، مجھے بس آپ کے ساتھ چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ 2-3 مہینے نوکری کرنے کے بعد میں نے اتنے پیسے جمع کر لیے تھے کہ میں خالہ جان کو اچھے ہاسپٹل میں جمع کروا سکتی۔ چنانچہ میں نے انہیں ہاسپٹل لے گئی اور ان کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ خالہ کی حالت اب پہلے سے کچھ بہتر ہو رہی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا تو جو پیسے مل رہے تھے وہ گھر کے کاموں میں، گھر کے اخراجات میں لگتے اور پھر اس کے بعد خالہ کی دوائیاں بھی آڑے آ جاتی۔ ایسے میں ایک روز میں نے جب اسکول میں داخل ہوئی تو مجھے اسکول میں کچھ الگ سی ہلچل محسوس ہوئی، جیسے اسکول میں کوئی نیا آیا ہو۔ میں کافی حیران تھی، لیکن جب میں اسٹاف روم میں گئی تو مجھے پتہ چلا کہ ہمارے اسٹاف میں سے کچھ اساتذہ کی تقرری ہوئی ہے اور وہ کچھ نئی ٹیچرز ہمارے اسکول میں آئے ہیں۔ ان میں سے 2 لڑکیاں تھیں اور 1 لڑکا تھا۔ میں اپنے کام سے کام ہی رکھتی تھی، نہ کسی سے بولتی تھی اور نہ ہی کسی سے باتیں سنتی تھی۔ میں ان تینوں ٹیچر سے ملی اور پھر خاموشی سے آ کر اپنی کلاس لینے لگی۔ جب بریک کا وقت ہوا اور میں اسٹاف روم میں آئی تو اسٹاف روم کے تمام لوگ کینٹین میں تھے اور یہ اچھا موقع تھا۔ میں خاموشی سے یہاں بیٹھی اپنے بچوں کی کاپیاں چیک کرنے لگی، لیکن اچانک ہی مجھے پیچھے سے کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی۔ کسی نے مجھے پکارا۔ میں نے خاموشی سے پیچھے دیکھا تو وہ وہی نیا ٹیچر تھا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے اجنبیوں سے بات کرنے میں ویسے بھی وحشت ہوتی تھی اور یہ تو اجنبی خود ہی میرے اتنا قریب آ رہا تھا۔ وہ آ کر میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ مس حیات، کیا آپ ایسے ہی کم گو ہیں یا پھر آپ اسکول میں ہی کم بولتی ہیں؟ میں نے سنا تو آپ اسکول میں کسی سے بات نہیں کرتی، بس اپنی کلاس میں ہی پڑھتی رہتی ہیں اور وہاں سے سیدھی اپنے گھر چلی جاتی ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ آپ کسی لڑکی یعنی کسی فیمیل ٹیچر سے بھی بات نہیں کرتی؟ کیا واقعی میں ایسا ہے؟ اس کی یہ فضول سوالات مجھے بہت ڈسٹرب کر رہے تھے، لیکن میں نے مرافعتاً کہا کہ جی میں ویسے ہی کم بولتی ہوں، مجھے زیادہ بولنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ میں نے سختی سے کہا تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا، پھر کہنے لگا کہ اچھا مجھے تو اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ وہ کیسے فضول کے سوالات کیے جا رہا تھا، مجھے اس سے وحشت ہو رہی تھی۔ میں جتنا اس سے پیچھا چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی وہ اتنا ہی میرے قریب آ رہا تھا۔ آخرکار میں نے اس سے تنگ آ کر کہا کہ مجھے کاپی چیک کرنی ہے، مشکل ہو رہی ہے، آپ خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیے۔ لیکن وہ تو ٹس سے مس ہی نہ ہوا۔ وہ اپنی باتیں بتانے لگا۔ اس کے مطابق وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والد اس دنیا میں نہیں رہے تھے، اس کی ماں نے ہی اسے پالا تھا، لیکن وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے لگ رہا تھا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے تو یہ الفاظ میری یادداشت میں رہ گئے، باقی میں اسے سننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ کافی دیر جب میں نے اس سے کوئی دلچسپی نہ دکھائی تو وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ گیا اور میں بھی بچوں کی کاپیاں خاموشی سے چیک کرنے لگی۔ ہر روز یہی ہوتا اور وہ روزانہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا، مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا۔ پہلے پہل تو مجھے اس کا یوں اپنے پاس آنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ ایک تو میرے گھر کی ٹینشن ہوتی تھی اور گھر کے تمام اخراجات میرے سر پر تھے، اوپر سے خالہ کی بیماری نے میری ٹینشن میں مزید اضافہ کر دیا تھا، ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ اور اوپر سے اب یہ انسان تھوڑا سا وقت ملتا تھا جب میں یہاں اس اسکول میں آ کر اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزرتی تھی
اور اپنی روزمرہ کی سوچوں اور فکروں سے آزاد ہوتی ہوئی کھلی فضاؤں میں سانس لیتی تھی۔ لیکن اب اس شخص نے یہاں آ کر مجھے بہت تنگ کر دیا تھا، لیکن جو وقت گزرتا گیا میں اس کی عادت کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے اس سے مانوسیت ہونے لگی۔ اب اگر کبھی کسی روز اسے آنے میں دیر ہو جاتی تو مجھے بے چینی ہونے لگتی، یا شاید اب یہ ہو رہا تھا کہ مجھے اپنی نظروں میں بھی اس کے لیے پسندیدگی محسوس ہونے لگی تھی۔ لیکن پھر اب میں 3 مہینے گزر چکے تھے، اور ان 3 مہینوں میں کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا کہ جب وہ ریسس کے وقت آ کر میرے ساتھ نہ بیٹھا ہو اور مجھ سے باتیں نہ کی ہوں۔ لیکن آج وہ آ کر بیٹھا تو کچھ بدلا بدلا سا، چپ چپ سا لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے کہیں باہر نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا، اس لیے تو میں بس ٹائم پاس کرنے کے لیے یہاں پر ٹیچنگ کر رہا تھا۔ اب 3 مہینے ہو چکے ہیں مجھے وہاں سے، اب مجھے جاب کے لیے آفر آئی ہے اور مجھے جانا ہے۔ میرا آج یہاں پر آخری دن تھا، تو اسی وجہ سے میں نے تھوڑا پریشان ہوں۔ یہاں پر سب لوگوں سے دور جانا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ یہاں کے سبھی لوگوں کے ساتھ میری اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ اب میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ اس کے جانے کا سن کر ایک دم کے لیے میں بھی گھبرا سی گئی، لیکن پھر اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو نارمل کیا اور خاموشی سے اس سے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ کو وہاں پر اچھی جاب مل رہی ہے تو آپ کو چلا جانا چاہیے۔ میری بات پر خاموش ہو گیا اور چھٹی ہو گئی، اور چھٹی کے بعد اس کے بعد میں نے نہ تو اسے دیکھا اور نہ ہی اس نے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنے ساتھ کے ٹیچر سے بس یہی سنا تھا کہ وہ اسی رات ہی پرواز کر گیا تھا، لیکن نہ جانے وہ کس ملک گیا تھا، میں نہیں جانتی تھی۔ اس کے بعد ایک بار پھر سے میں نے زندگی کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ہر روز مجھے اس کی یاد آتی، لیکن میں نے اس کی یادوں کو اپنے سینے سے دبا لیا تھا۔ اور وہ کون تھا؟ کوئی مجھ سے محبت کرتا تھا یہ جو میرے لیے یہاں پر رشتہ بھیجتا، یا پھر وہ میرے لیے رک جاتا۔ میں اپنے آپ کو اسی طرح پر ملامت کرتی رہی، خاموش کروا دیا، اور اب خالہ کے حالات دن بدن کچھ زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ خالہ نے رٹ باندھ لی تھی کہ اب وہ میری شادی کروا رہی ہیں۔ آخر کار میں نے شادی کے لیے ہاں کی تو وہ میرا رشتہ ڈھونڈنے لگیں۔ گھر محلے کی کچھ عورتوں سے بھی کہہ دیا تھا۔ میرے لیے روز روز نئے نئے رشتے آنے لگے۔ اسکول سے واپس آنے کے بعد میں لوگوں سے ملنے کے لیے خود کو تیار کرتی اور لوگوں کے لیے چائے وغیرہ کا انتظام کرتی۔ کبھی کسی کو میں پسند نہ آتی اور کبھی آگے والوں کو میرا پڑھنا پڑھانا پسند نہ آتا۔ تقریباً 6-7 مہینے ایسے ہی چلتا رہا۔ پھر ایک روز میرے لیے رشتہ آیا۔ خالہ جان نے اب تجھے کہا کہ تمہارے لیے کوئی رشتہ آیا ہے، آج اچھے سے تیار ہو جانا، لڑکے والے تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ نہیں امی، آج سے مجھے کسی کے بھی سامنے نہیں جانا اور نہ ہی اپنی تحصیل کروانی ہے۔ ہر کوئی آتا ہے اور مجھے نام رکھ کر چلا جاتا ہے، مجھے کسی کے سامنے نہیں جانا۔ بس آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیجئے، کوئی مجھے پسند کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو نہ کرے۔ میں نے یہ کہا تو خالہ جان نے کہا بیٹا ایک بار لڑکے والوں سے مل لینے میں کیا حرج ہے، بس میں کہہ رہی ہوں نا کہ تم تیار ہو کر آ جانا، کچھ ہی دیر میں وہ لوگ پہنچنے والے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب وہ لوگ گھر آئے اور میں تیار ہو کر نیچے آئی تو میں نے دیکھا کہ سامنے وہی لڑکا بیٹھا تھا جس کا نام عادل تھا، جو 3 ماہ تک میرے ساتھ اسکول میں پڑھاتا رہا اور میرے ساتھ ہی آ کے پڑھتا رہا اور اپنی ماں کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، شکر ہے کہ آپ میرے آنے تک یہیں پر موجود رہیں، مجھے لگتا تھا کہ شاید آپ کو کوئی اور اڑا لے جائے گا۔ یہی نہیں، وہ اپنی پسند سے رشتہ لے کر آیا تھا۔ خالہ نے مجھ سے میری مرضی پوچھی۔ ان کو مجھ پر کوئی اعتراض نہیں تھا، یہاں تک کہ میرے اسکول میں پڑھانے کا بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے خالہ جان کو ہاں کر دی اور پھر یوں جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو گیا۔ بیاہ کی صورت میں میری شادی اس سے ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد میری خالہ جان کا انتقال ہو گیا۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے میری دنیا اجڑ گئی۔ میری ماں تھی اور میرا سب کچھ تھیں، لیکن اب وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ جب وہ مجھے چھوڑ کر گئیں تو مجھے احساس ہوا کہ کیونکہ خالہ اتنی جلدی کہ وہ مجھے اپنے گھر کا کر سکے، اور خیر اب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے مجھے میرے گھر کا کر گئیں، اور اب اپنے گھر میں اپنے گھر کو گھر کرنا میری ذمہ داری تھی۔ میں نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھا شروع کر دیا۔ عادل اور اس کی امی بہت اچھے تھے۔ یہاں آنے کے بعد ان سب نے
مجھے بالکل بھی پرایا ہونے کا احساس نہیں دلایا۔ دونوں مجھ سے بے حد پیار کرتے۔ امی بالکل بھی میری ماں کی طرح لگتی، اور عادل تو مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ میرا جو دل کرتا وہ مجھے لا دیتے، میری ہر خواہش پوری کرتے۔ تقریباً 6 ماہ تک وہ میرے ساتھ رہے۔ 6 ماہ بعد انہیں پھر سے جانا تھا، لیکن ان 6 مہینوں میں ہمیں یہ خوشخبری بھی مل گئی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ بہت خوش تھے، اور پھر خاموشی سے وہ بیرون ملک چلے گئے، اور اب یہاں پر میری ذمہ داری ساس پر آ گئی۔ میری ساس میرے ساتھ بہت اچھی تھی، مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اور اسی حالت میں انہوں نے میرے بہت خیال رکھا۔ لیکن جس روز میری ڈیلیوری اور پتہ چلا کہ میں نے ایک لڑکی کو جنم دیا ہے، اسی روز سے میری ساس کے تیور بدل گئے تھے، اور اس نے اپنا اصل روپ دکھانا شروع کر دیا۔ عادل کی کبھی کبھی تو کال آتی تو وہ اپنی ماں سے بات کرتا، یا شاید اس کی ماں مجھ سے بات نہیں کرنے دیتی۔ میں کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن یہ تھا کہ بس اس کا رابطہ مجھ سے نہ ہونے کے برابر ہو گیا تھا۔ میں نے اب ٹیچنگ چھوڑ دی تھی اور گھر سنبھالنے لگی تھی۔ بیٹی کو پیدا ہوئے 2 مہینے گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک میری ساس نے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ 2 مہینے بعد میری بیٹی کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اسے تیز بخار نے دبوچا، اور مجھے اس کی بے حد فکر ہونے لگی۔ بخار اتنا تیز تھا کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی آگ کا انگارہ ہو۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کس طریقے سے ٹھیک کروں۔ میرے پاس پیسے بھی موجود نہ ہوتے۔ تمام پیسے جو عادل بھیجتے تھے وہ سبھی پیسے ان کی امی کے ہاتھ میں ہوتے۔ میرے ہاتھ پر 1 روپیہ نہ آتا۔ گھر کی سبزیاں وغیرہ بھی جا کر وہ خود ہی لے کر آتی۔ بس میرے ہاتھ میں گنا ہوا سودا سلف دیا جاتا، جس سے میں کھانا وغیرہ بنا لیتی، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی بیماری ہوتی تو وہ پیسے بھی مجھے امی سے ہی مانگنے پڑتے۔ آج بھی میں نے اپنی بیٹی کی بیماری کے لیے پیسے مانگے تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پوتا چاہیے تھا، پوتی نہیں چاہیے تھی۔ اب اپنی بیٹی کے لیے تو مرے یا چاہے جیے، جو کرے خود کرے، مجھے اس کے لیے کچھ نہیں کرنا۔ میرے پاس ایک تنکا بھی نہیں۔ کسی بھی طریقے سے میں نے عادل سے بات کر سکوں، لیکن عادل سے میری کوئی بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایک ہی موبائل تھا جو امی کے پاس تھا، اس پر بھی پاس ورڈ لگا ہوتا تھا۔ اگر کبھی غلطی سے وہ میرے ہاتھ میں بھی لگ جاتا تو میں اس کے پاس ورڈ نہ کھول سکتی تھی۔ خیر، میں روتی رہی اور اپنی امی کے بیٹی کے سر پر گیلا کپڑا رکھتی رہی۔ 3 بجے تک میری بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس قدر شدید بخار نے اس کی جان لے لی تھی۔ دھیرے دھیرے ہر کسی کو پتہ چل گیا تھا۔ اب جنازے کا وقت بھی آ گیا۔ میری ملازمہ بچی کی میت مانگ رہی تھی تاکہ اسے غسل دے سکے۔ میں نے روتے ہوئے اللہ سے التجا کی اور انصاف مانگا۔ اسی وقت جب میں نے اپنی بچی کو ملازموں کے حوالے کیا، تبھی سبھی لوگوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اور کوئی یہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ کونے میں کھڑی میری ساس وہ ایک دم سے نیچے گر پڑی تھی، اور اس کی چیخوں کی آواز پورے حال میں گونجنے لگی تھی۔ اس کے ایک دم سے فالج نے آ جکڑا تھا، اور اس کا تمام وجود فالج زدہ ہو گیا تھا۔ اسے جلد سے جلد ہاسپٹل لے جایا گیا، اور ادھر میری بیٹی کا جنازہ ادا کر دیا گیا۔ ہاسپٹل لے جانے والے کے بعد انہیں کافی دن تک ہاسپٹل میں رکھا گیا۔ ان کی بیماری کی اطلاع میرے شوہر کو بھی مل چکی تھی۔ وہ پھر بھی جلدی سے جلد پاکستان آیا۔ جب اس نے اپنے بچے کے بارے میں پوچھا تو میں نے تمام حقیقت اس کو بتا دی۔ وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے تو امی جان نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی ہیں، اور تمہارے ساتھ بھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ امی اس معصوم سی بچی کے اتنے خلاف ہو چکی تھی۔ کاش کہ مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی یہاں نہ جاتا۔ اپنے شوہر کے دکھ کا مداوع بھی میں نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ دوسری طرف اب میری ساس کسی بھی طور بولنے کی سکت میں نہیں تھی، اور نہ ہی اٹھ بیٹھ کر سکتی تھی۔ میری وہ درد کی شدت میں کی جانے والی دعا مکمل ہو چکی تھی، مکافات عمل ہو چکا تھا، لیکن اب مجھے اپنی ساس کا اس طریقے سے بیمار ہو جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے دن رات ان کی دعائیں کی اور ان کی خدمت کی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بولنے کے قابل ہوئیں تو انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگیں کہ بیٹا مجھے معاف کر دو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا ہو جائے گی۔ بیٹا خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ تم مجھے معاف کر دو گی تو خدا بھی مجھے معاف کر دے گا۔ تم جانتی ہو اس معصوم بچی کی جان میری وجہ سے گئی، اور جتنا پچھتاوا مجھے ہے شاید ہی کسی کو ہوگا، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میری دعا قبول ہو چکی تھی، اللہ پر یقین ہے، اور پھر
پختہ ہو چکا تھا اور وہ ہر وقت ہمارے لیے موجود رہتا ہے، ہماری کی گئی ہر دعا قبول لازمی کرتا ہے۔ میں نے اپنی ساس کو معاف کر دیا، لیکن وہ آج تک مجھ سے شرمندہ ہے کہ اس نے میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا۔ اس کی وجہ سے میری بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ میں ایک بار پھر سے امید سے ہوں، اس بار عادل مجھے اور اپنی ماں کے لیے بیرون ملک لے گئے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس بار بھی ویسا ہی ہو جس طرح پہلے ہوا تھا۔ ان کے لیے بیٹا یا بیٹی کوئی فرق نہیں تھا، اس کے مطابق بس اولاد ہونی چاہیے تھی۔ انسان کے بڑھاپے کا سہارا کوئی بھی اولاد بن سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ ساس مجھ سے ابھی تک شرمندہ رہیں اور ہر بار مجھ سے معافی مانگتی، لیکن میں نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ پھر بھی اپنے دو ماں کی بیٹی کا دل سے درد ابھی تک نہیں جاتا۔ خدارا ہم بہوؤں کے ساتھ میں نہیں ہوتا کہ ہم بیٹے یا بیٹیاں پیدا کریں، وہ جسے چاہے بیٹا عطا کرے اور جسے چاہے بیٹی عطا کرے، دونوں نعمتوں سے نواز دے، اور جسے چاہے ایک نعمت بھی نہ دے۔ اس میں ہم انسان کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر اس کی سزائیں ہمیں اور ہماری معصوم سی بچیوں کو کیوں دی جائے؟ خدارا سوچ لے اور اپنے ارد گرد پر نظر ڈالیے، اگر ایسا کوئی ہے تو خدا کے لیے اس کے ساتھ رحم کیجیے، اس طرح نہ کیجیے جس طرح میری ساس نے کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے کسی اور معصوم کی جان چلی جائے اور پھر ساری عمر آپ کے پچھتاوے میں گزر جائے۔